السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس. اوپن یور انگلش ریڈنگ بکس, پیج نمبر 29, یونٹ نمبر 4, دا اسٹوری آف نبی نوح علیہ السلام. اس کی ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی تھی. اس یونٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, اس کے بعد ان کی اولادیں ہوئیں اور اس کو بہت زیادہ عرصہ گزر گیا. لوگ بڑھتے گئے زمین کے اوپر. پھر لوگوں نے برائی کی طرف جانا شروع کر دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ بھول گئے تھے, غلط کاموں کی طرف چلے گئے تھے, قتل شروع کر دیے تھے لوگوں نے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حرام کھانا پینا شروع کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اس سب سے ناخوش تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے ان کی حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کر آئیں, ان کو اچھی تعلیمات دیں, اسلام کی طرف لے کے آئیں. لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ بہت کم لوگ جو ہیں انہوں نے 950 سال 950 ایئرس جو ہے وہ لوگوں کو تعلیمات دینے میں گزارے. لیکن اس اتنے لمبے عرصے میں صرف بہت چند ایک لوگ جو تھے وہ اس طرف آئے. بہت کم تعداد لوگوں کی اسلام کی طرف آئی, باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ غلط کام کو کرتے رہے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ برے کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا تھا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر وہ کشتی بنانی شروع کر دی تھی. اس کے بعد ہم نے آگے یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. اور اس کشتی کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے ان پہ ہنسے تھے کہ یہاں پہ تو نہ کوئی بارش ہونے والی ہے, نہ کوئی دریا ہے, نہ سیلاب آنے والا ہے, تو پھر آپ یہ جو ہے وہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں نا. اور اس پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ زیادہ وقت تک اس بات پہ ہنس نہیں سکو گے. پھر اس کشتی کے اندر جو ہے انہوں نے تمام جانوروں کی تمام قسم کے جانور جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالے تھے, نر اور مادہ, ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہوا تھا, ہی پٹ آل آف دا اینیملس آن دا آرک فرام دا بگیسٹ ایلیفینٹ ٹو دا اسمالسٹ آنٹ. انہوں نے کشتی کے اندر تمام جانوروں کو ڈالا, ہاتھی سے لے کر چونٹی تک. اللہ ہیلپڈ ہم ٹو ڈو دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی یہ سب کرنے میں. ون ڈے دا پیپل ہیئرڈ اے اسکیری نوائز ان دا اسکائی. ایک دن لوگوں نے آسمان کی طرف سے ایک بہت ہی خوفناک آواز سنی. اٹ واز لاؤڈ تھنڈر. وہ چمکدار بجلی تھی. دے آلسو saw very bright lightning that got brighter and brighter. اور آسمان کی طرف سے لائٹ آ رہی تھی, روشنی آ رہی تھی جو تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی. seconds later heavy rain started to fall. چند ہی لمحوں بعد جو ہے بہت تیز بارش شروع ہو گئی. springs began to rise up thunder people's feet. لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے, یعنی زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. نبی نوح علیہ السلام اینڈ آل دا گڈ پیپل گاٹ آن دا آرک. نبی نوح علیہ السلام جو تھے وہ اور جو لوگ اچھے کام کرتے تھے, اچھے لوگ تھے, وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے. نبی نوح علیہ السلام وائف اینڈ سن کنان ڈڈ ناٹ گیٹ آن دا آرک. ان کی جو بیوی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی, اور ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام کنان تھا, وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے. دے ڈڈ ناٹ اوبے نبی نوح علیہ السلام. انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. نبی نوح علیہ السلام son thought that he would be safe if he climbed on the highest mountain. نبی نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنان, اس نے سوچا کہ اگر وہ سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جائے گا تو وہ بچ جائے گا. کنان climbed and he was sure that the water would not reach him there. کنان جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے سوچا کہ یہاں تو پانی آ ہی نہیں سکے گا. نبی نوح علیہ السلام called his son کم آن دا آرک. نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں آ جاؤ اور یو ول ڈرون, ورنہ تم ڈوب جاؤ گے. بٹ his son did not believe in Allah and disobeyed his father. لیکن نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ پر یقین نہیں کیا اور نہ اپنے فادر کی یا اپنے باپ کی اور اپنے باپ کی نافرمانی کی. He stayed at the top of the mountain. وہ پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا. where he thought he would be safe. جہاں اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ سیف رہوں گا. نبی نوح علیہ السلام knew that his son would drown. نبی نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا ڈوب جائے گا. only the people on the ark would be safe. صرف کشتی میں سوار لوگ ہی جو ہے محفوظ رہیں گے. اللہ had told نبی نوح علیہ السلام the truth. اللہ تعالیٰ نے جو نبی نوح علیہ السلام تھے ان کو سچ بتا دیا تھا. آفٹر مینی ڈیز اینڈ نائٹس, بہت دن اور رات گزرنے کے بعد, اللہ آرڈرڈ دا اسکائز ٹو اسٹاپ دیئر رین. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش کو روک دو. اللہ کمانڈڈ دا ارتھ ٹو سویلو دا واٹر. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو پی جاؤ.
The ark stopped floating and rested on a mountain called Judah. جو کشتی تھی وہ رک گئی تیرنا، اور کہاں پہ جا کے رکی؟ ایک پہاڑی تھی جس کا نام جوڈے تھا، اس پہاڑی کے اوپر رک گئی. نبی نوح علیہ السلام اینڈ the believers were saved. نبی نوح علیہ السلام اور ان پہ یقین کرنے والے تمام لوگ جو اس کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے. all the bad people were gone. تمام برے لوگ جو ہیں وہ اس پانی میں بہہ گئے. اللہ had kept his promise. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے انگلش بی کی کاپیز کے اوپر سنگولر پلورل کرنے ہیں سن تک. ٹھیک ہے. ایپل ایپلز، آرم آرمس، آنسر آنسرز، بیگ بیگس، بیل بیلز، برڈ برڈز، باسکٹ باسکٹس، بلیک بورڈ بلیک بورڈز، بک بکس، بردر بردرز، بوائے بوائز، چیئر چیئرز، کیپ کیپس، کیٹ کیٹس، ڈاٹر ڈاٹرز، ڈاگ ڈاگس، ڈالز ڈالز، ایگ ایگز، آئی آئیز، فین فینس، گرلز گرلز، گاڈ گاڈس، ہینڈ ہینڈس، ہاؤس ہاؤسز، کی کیز، لیگ لیگس، منکی منکیز، پین پینس، پینسل پینسلز، پرائز پرائسز، کوئین کوئنز، روڈ روڈس، روف روفس، سن سنز. سنگولر پلورل کرنے یا آپ کی شوق انگلش گرامر میں لکھے ہوئے ہیں، اور اردو نہیں لکھنی، صرف انگلش ہی لکھنی ہے. اس کے بعد مسکولن فیمینن کرنے، سر میڈم، ہی ہز شی ہر، مین وومن، ماسٹر مسٹریس، بردر سسٹر، ہسبینڈ وائف، لارڈ لیڈی، کاک ہین، ڈیئر ڈو، ڈاگ پج، ٹائگر ٹائگرس، فرینڈ فرینڈ، مسٹر میل، مسز فیمیل، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، بوائے گرل، سن ڈاٹر، فادر مدر، نیفیو نیس، کنگ کوئین، ہارس میئر، آکس بل، کھاؤ لائن، کاؤ لائن لائنس، فش فش، انکل آنٹ. یہ اپنی کاپیز پہ کرنے، اردو نہیں لکھنی، صرف آپ نے انگلش لکھنی ہے.